دور سے جہان نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ نیلی جینز پہ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے ابھی ہی سو کر اٹھا تھا، اور حیا کی تو اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ اسے زندگی میں کبھی بھی جہان کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی، اور وہ بے اختیار اٹھی اور گود میں رکھا موبائل زمین پہ جا گرا، اور وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا تو دیکھا اس کی اسکرین پہ بڑی سی خراش پڑ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ولید بھی ساتھ ہی اٹھا تھا۔ ہار جہان مسکراتا وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، جی میڈم، آپ اپنی بات پہ قائم ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا وہ اس کے قریب آیا، اور پھر نگاہ ولید پہ پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ جہان یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں۔ ابا ان کے والد کے ساتھ ابھی، ہاں وہ دیکھو آ گئے۔ ابا اور لغاری انکل سامنے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور پھر جیسے انہوں نے جہان کو دیکھا تو ابا کے چہرے پہ تو خوشگوار حیرت ابھری، اور جہان بھی ان کے سامنے جاتے ہوئے کہنے لگا، سوری ماموں، میں ایئرپورٹ نہیں آ سکا، ممی نے بتایا تھا کہ آپ نے خود ہی منع کر دیا تھا۔ اور ابا سے مل کر تو وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ لغاری انکل اور ولی سے بھی وہ اسی خوش دلی سے ملا تھا، البتہ وہ دونوں استفہامیہ نظروں سے سلیمان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے بیٹا، آفیشلی پک کر لیا گیا تھا ہمیں، اسی لیے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا۔ اور پھر جہان نے مسکرا کر سر کو جنبش دی، اور پھر نے کہا، لغاری انکل کے سوال یا تاثرات پہ پڑی تو جیسے جلدی سے وضاحت دی، میں جہان سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔ میں جہان سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔ اور مرمرا کا سمندر تو ایک دم آسمان تک اٹھا تھا اور کسی تھال کی طرح اس پہ انڈیل دیا گیا تھا۔ وہ اس بوچھاڑ میں بالکل سن سی ہوئی جہان کو دیکھ رہی تھی، جس رشتے کے متعلق نہ پوچھنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی، اس رشتے کا اقرار یوں اس منظر نامے میں ہوگا اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ او مائی، ریئلی جہان سکندر، کیا انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں آپ۔ میں جہان سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ، یعنی کہہ دیا۔ ہاں، اب دیکھتے ہیں لغاری انکل اور ولی صاحب کا ریاکشن۔ داماد؟ او آئی سی۔ لغاری انکل نے بامشکل مسکرا کر سر ہلایا اور پھر ایک نظر ابا پہ ڈالی، جو تو لمحے بھر کو گنگ رہ گئے تھے لیکن جلدی سنبھل گئے، اور پھر انہوں نے جواباً کہا کہ مجھے خوشی ہے جہان کے تم آئے، حالانکہ وہ اس کے آنے کے بجائے کسی اور ہی بات پہ خوش تھے۔ سوری ماموں، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، اور اگر اب بھی نہ آتا نا تو حیا نے تو مجھ سے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے حیا کو دیکھا، جو جواباً دھیرے سے مسکرائی، جیسے وہ دونوں ہمیشہ سے ہی ایسی ہی آئیڈیل کپل کی طرح بات کرتے رہے ہوں، جیسے ان کے درمیان تو کبھی کوئی تلخ کلامی ہوئی نہ ہو۔ اور ولید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ تو یوں غائب ہوئی کہ وہ دوبارہ مسکرا ہی نہ سکا، اور بعد میں سارا وقت وہ محتاط انداز میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اپنے سامنے اپنے شوہر
اور باپ کے درمیان بیٹھی لڑکی پہ اب نظر ڈالنے کی بھی جرت نہیں کر رہا تھا۔ اور اس دوپہر جہان نے ان تینوں مہمانوں کی بہت اچھے طریقے سے تواضع کی تھی۔ ٹاپ کپی اور آیا صوفیہ یعنی میوزیم کی راہداریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ ایک اچھے گائیڈ کے فرائض بھی انجام دے رہا تھا۔ اور آج استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا جب وہ بہت اعتماد سے جہان کے پہلو میں چل رہی تھی۔ جہان تم ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا، میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے۔ واپسی کے وقت اس نے جہان سے دھیرے سے کہا تھا اور وہ شانے اچکا کر بنا اعتراض کے ساتھ چلا گیا۔ اور ان کے جانے کے بعد تو وہ نیلی مسجد کے گیٹ کے اندر چلی گئی۔ اسے یہاں کوئی کام نہیں تھا، لیکن اسے بس کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔